اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے 104 کا مضمون فوز و فلاح کے لیے نکاتی لاہ عمل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور خبردار نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تفسیر: ان کلمات کی تفسیر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بائیں الفاظ نقل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ نہ ہو، اس کو ایسا یاد کیا جائے کہ غفلت طاری نہ ہو، اور اس کا یوں شکریہ ادا کیا جائے کہ اس میں ناشکری کی آمیزش نہ ہو۔ دوسری آیت نے اس آیت کو بالکل واضح کر دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اپنی طرف سے تقوی کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو۔ اگلا ہے تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہو، اور کیونکہ موت کا مقررہ وقت ہمیں معلوم نہیں، اس لیے ہمیں ہر لمحے اس کے لیے مستعد رہنا چاہیے، کسی لمحے میں بھی نافرمانی کی جرات نہ کی جائے، مبادا ہماری موت کے لیے یہی لمحہ مقرر ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی، سب مل کر، اور جدا جدا نہ ہونا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی جب کہ تم تھے آپس میں دشمن، پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں، تو بن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی، اور تم کھڑے تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تو اس نے بچا لیا تمہیں اس میں گرنے سے۔ یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پر ثابت رہو۔ تفسیر: جبل کا لغوی معنی ہے یعنی وہ چیز جو مقصد تک پہنچنے کا سبب ہو، لیکن اس کا استعمال مختلف معنوں میں ہوتا ہے۔ وہ پٹ جو گردن کو کندھوں سے ملاتا ہے اسے بھی جبل کہتے ہیں۔ جبل کا معنی رسی بھی ہے اور عہد بھی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابن مسعود و ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائی ہے، حبل اللہ القرآن، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اسلاف سے حبل اللہ کی تفسیر میں جو متعدد اقوال منقول ہیں ان میں تضاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کے موید اور موافق ہیں۔ اگلا ہے زندگی کی اس رزم گاہ میں جہاں شکست و ریخت، تعمیر و تخریب اور فنا و بقا کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر چل رہا ہے، کوئی قوم عزت و وقار سے زندہ و سلامت نہیں رہ سکتی جب تک اس کے افراد میں اتفاق و اتحاد نہ ہو، اور کوئی اتحاد پائندہ و پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک محکم اور حقیقی بنیادوں پر اس کی تعمیر نہ کی گئی ہو۔ امت مسلمہ جو دولت، رشد و ہدایت کی امین اور رحمت خداوندی کی قاسم بنا کر بھیجی گئی ہے، جسے ہر باطل سے ٹکرانا ہے اور ٹکرا کر اسے پاش پاش کرنا ہے، جسے قلب و نظر کے سارے صنم کدے مسمار کرنے ہیں، جسے ہر دل کو بیت اللہ اور ہر نگاہ کو اس کا شناسہ بنانا ہے، اس قوم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے نہ صحیح اپنے بلند اور پاکیزہ مقاصد کے لیے زندہ رہے اور عزت و وقار سے زندہ رہے، تاکہ اس کی آواز سنی جائے اور مانی جائے۔ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کے افراد میں اتحاد و اتفاق ہو، اور وہ اتحاد و اتفاق سطحی نہ ہو جسے کوئی تند و تیز لہر بہا کر لے جا سکے، بلکہ حقیقی اور پائیدار ہو۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد ہونے کا بھی حکم دیا ہے، اور ان کے لیے وہ مستحکم بنیاد مقرر فرمائی جس سے محکم تر کوئی اور بنیاد نہیں ہو سکتی۔ وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے اس کا صحیح سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی صحیح سمجھ اس ذات اقدس و اطہر کے بیان اور تفسیر کے بغیر ناممکن ہے، جسے قرآن نازل کرنے والے خدا نے بھیجا ہی قرآن کو صحیح سمجھانے کے لیے تھا۔ علامہ قرطبی نے فرمایا اور خوب فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اعتقاد اور عملاً کتاب و سنت کی رسی مضبوطی سے پکڑیں۔ ہمارے اتحاد کا صرف یہی سبب ہے، اور صرف اسی طرح اتفاق و اتحاد کی نعمت میسر آ سکتی ہے جس سے ہمارے دین و دنیا کے حالات سنور سکتے ہیں۔ اگلا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب کے جزیرہ نما کی کیا حالت تھی۔ وہ آپس میں انس و محبت اور شفقت و رحمت کرنے والے انسانوں کا ملک نہیں تھا، بلکہ ایک کوہ آتش فشاں تھا۔
جس سے ہر لہجہ اور ہر لمحہ بغض و انات کی آگ برستی رہتی تھی اور دور دور تک آبادیاں جل کر خاکستر ہو جایا کرتی تھیں۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسر پیکار تھا، ہر علاقہ دوسرے علاقے سے جنگ آزما تھا۔ جذبات اتنے مشتعل اور بے قابو تھے کہ ذرا ذرا سی بات پر خون کی ندیاں بہہ جایا کرتی تھیں۔ ایک بار اگر جنگ کی آگ سلگ پڑتی تھی تو صدیوں تک اس کے شعلے بھڑکتے رہتے تھے۔ اوس و خزرج میں لڑائی کا سلسلہ 120 سال تک جاری رہا۔ کسی کی جان کسی کا مال محفوظ نہ تھا، یہاں تک کہ اسلام کا بادل آیا اور رحمت خداوندی بن کر برسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور و سرور کا ظہور ہوا تو عرب کے اجڑے دیار میں بہار آ گئی۔ عداوت کی جگہ محبت نے، وحشت کی جگہ انس نے، انتقام کی جگہ عفو نے، خود غرضی کی جگہ اخلاص و ایثار نے، اور غرور و تکبر کی جگہ تواضع و انکسار نے لے لی۔ یہ وہ انقلاب تھا جس نے عرب کی کایا پلٹ دی، جس کی برکت سے عرب کے صحرا نشینوں نے تاریخ عالم کا رخ موڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اسی احسان عظیم کی یاد تازہ کرا رہا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور فیض نگاہ سے تمہارے ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیے اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور ذلت و رسوائی کی پستیوں سے نکال کر ترقی و عزت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ تم دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، بس آنکھ بند کرنے کی دیر تھی اور تم اس گھڑے میں گر پڑتے، لیکن رحمت الہی نے تمہاری دستگیری کی اور تمہیں آتش جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ ان احسانات کو یاد کرو اور یاد رکھو اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اپنی صفوں میں انتشار کو جگہ نہ دو۔ اس آیت کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرام ہیں اور ان کے متعلق ہی خدائے بصیر و خبیر فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے دل جوڑ دیے، انہیں بھائی بھائی بنا دیا، ان کو دوزخ سے نکال لیا۔ اب جو لوگ ان نفوس قدسیہ پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، وہ خود ہی ذرا انصاف کریں اور بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر و شکر کیا تھا، وہ کون تھے جن کو دوزخ کے کنارے سے ہٹا کر جنت میں پہنچایا تھا۔ حقیقت میں صحابہ کرام پر اعتراض کرنا ان پر اعتراض نہیں بلکہ قرآن پر، اسلام پر اور پیغام اسلام پر براہ راست اعتراض ہے، اور جن کے ذہن فتنہ زانے ان شکوک کو جنم دیا تھا، ان کے پیش نظر صحابہ کو مطعون کرنا نہیں تھا بلکہ چابک دستی سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی عظمت کو داغدار کرنا تھا کہ یہ ہیں تمہارے اس نبی کے اولین شاگرد جس کی قصیدہ خوانی سے تم رات دن آسمان سر پر اٹھائے رہتے ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کرے بھلائی کا اور روکا کرے بدی سے، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ تفسیر: یہ دین جس نے عالم بشریت کی تقدیر بدل دی، اس کی تبلیغ و اشاعت ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اگر اس ملت میں ایسے افراد نہ ہوں جو اس پیغام رحمت کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں تو یہ عالمگیر پیغام ہدایت چند ملکوں میں محدود ہو کر رہ جائے گا، اور یہ اس پیغام سے بھی ناانصافی ہوگی اور ان قوموں پر بھی ظلم ہوگا جو گھپ اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں، جن کی زندگی کی تاریک رات کسی روشن چراغ کے لیے ترس رہی ہے۔ نیز وہ قوم اور ملک جس نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، اس کے آئینہ دل پر بھی غفلت کی گرد پڑ سکتی ہے، ان کی گرمی عمل بھی سستی کا شکار ہو سکتی ہے، ارد گرد کے گمراہ کن تاثرات سے بھی وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسی ہستیاں نہ ہوں جن کا کام ہی اسلام کے حکیمانہ انداز سے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا، ان کی گرمی عمل کو باقی رکھنا اور خارجی اور اجنبی تاثرات و تحریکات سے ان کے دل و دماغ کو محفوظ رکھنا ہو، تو بہت سی گمراہیاں خود اس قوم میں رہ پا چکی ہیں جو اس دین کی علمبردار ہے۔ یہ دونوں کام یعنی ملت اسلامیہ کو شاہراہ اسلام پر ثابت قدم رکھنا اور غیر مسلم اقوام تک یہ پیغام رشد و ہدایت پہنچانا جتنے اہم اور ضروری ہیں اتنے ہی مشکل اور پیچیدہ ہیں۔ اس لیے ایک ایسی جماعت تیار کرنا ملت کا اجتماعی فریضہ ہے جس کا علم و عمل، ظاہر و باطن، سیرت و کردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر کامل ہو۔ ان میں علوم اسلامیہ میں مہارت تامہ کے ساتھ ساتھ سیرت کی پاکیزگی، کردار کی پختگی اور ظاہر و باطن کی یکسانی پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے جس بڑی سے بڑی مالی قربانی، ایمانی فراست، قلبی بصیرت اور روحانی تربیت کی ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اگر ملت اپنے اس اہم ترین فریضے کو ادا نہ کرے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی اس کوتاہی کے لیے جواب دہ ہوگی۔ تاریخ شاہد ہے جب تک ایسے افراد تیار ہوتے رہے، گلشن اسلام میں فصل بہار رہی۔ جب تک مدارس اسلامیہ غزالی، رازی، سعدی اور بیاضوی اور خانقاہیں رومی، حجویری، اجمیری، زکریا ملتانی، شیخ سرہندی ایسی فخر روزگار ہستیاں تیار کرتی رہیں، کفر کے ظلمت کدے اسلام کے نور سے روشن ہوتے رہے، حق کی قوت باطل کے قلعوں کو مسخر کرتی رہی، لیکن اب
رویم ببی حالم مپرس، میرا چہرہ دیکھ لو، اس پر میری حرمہ نصیبوں کی داستان کا ہر حرف کندہ ہے، میرا حال پوچھو نہیں، یہ اتنا درد انگیز ہے کہ نہ مجھ میں بیان کرنے کی ہمت اور نہ تم میں سننے کی تاب۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے گنبد خضرا کے مکین چارہ سازی کر۔ اگلی 105 سے 109 آیت تک کا مضمون، روز قیامت کچھ چہرے روشن اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے اس کے بعد بھی جب آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ تفسیر، مسلمانوں کو گروہ بندی اور اختلاف سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے سامنے گروہ بندی اور اختلاف کی لعنت میں گرفتار قوموں کو خون چکا داستان، عبرتناک کہانی بیان کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اسے سنیں اور نصیحت پکڑے۔ یہود و نصارہ نے اپنے دین کے اصولوں کو پس پشت ڈال دیا تھا اور فروعی اور جزوی مسائل کو انہوں نے اتنی اہمیت دے رکھی تھی کہ انہی کی وجہ سے کفر کے فتوے لگائے جاتے اور ملت کی وحدت کو اس طرح انتہائی بے دردی سے پارا پارا کر دیا جاتا۔ آج ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک کعبہ رکھنے والی قوم نے اپنے آپ کو بے شمار فرقوں میں بانٹ رکھا ہے، اور علماء سو نے ان کے درمیان نفرت عداوت کی اتنی بلند دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ اب ان کے آپس میں مل بیٹھنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات پر جب بحث ہونے لگی اور مناظروں کی ضرورت محسوس ہونے لگی تو اب وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اکٹھا رکھ سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا قادر و قوی ہے، وہ چاہے تو چشم زدن میں ہماری آنکھوں سے پردے ہٹا دے۔ اگلا ہے وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ، اس عذاب عظیم کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ الحاد و دہریت کے طوفانوں نے ہمارے بنیادی عقائد کے قلعوں میں شگاف ڈال دیے ہیں۔ اخلاقی انحطاط اور اباحیت نے ہمارے معاشرے کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اشتراکیت و شیوعیت کا سیلاب امٹتا چلا آ رہا ہے، ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ان اسلام دشمن تحریکوں کے مہلک اثرات کا بھی ہمیں بخوبی علم ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بے حسی اور بے بسی نے ہماری تعمیری صلاحیتوں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ بخارا، سمرقند، تاشقند وغیرہ اسلام مراکز کا روسی کمیونزم نے کیا حشر کیا۔ عظیم مساجد، اسلامی جامعات اور خانقاہیں ویران کر دی گئیں۔ وہاں کی مسجدیں سجدوں کے لیے، فلک بوس مینار صدائے اذان کے لیے، مدارس قرآن و سنت کے لیے اور خانقاہوں کے در و دیوار ذکر الہی کے لیے ترس رہے ہیں۔ سارے چراغ گل ہو گئے، سارے چشمے خشک ہو گئے۔ اشتراکیت کے گماشے یہاں بھی اسی المیے کو دہرانے کے لیے شب و روز مصروف کار ہیں، لیکن ہمیں اپنے گرد کی نظریات اور مفادات اتنے عزیز ہیں کہ ہم اسلام کے بنیادی عقائد اور اصولی نظریات کا چمن اجڑتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ یہی عذاب عظیم ہے۔ کسی قوم کے لیے بے حسی اور بے بسی سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ کاش ہم نے ذات پاک حبیب کبریائی علیہ السلام کو تو ہدف تنقید نہ بنایا ہوتا۔ کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ ترجمہ، اس دن جب کہ روشن ہوں گے کئی چہرے اور کالے ہوں گے کئی منہ، تو وہ جو سیاہ روح ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ تو اب چکھو عذاب کی اذیتیں بوجہ اس کفر کے جو تم کیا کرتے تھے۔ تفسیر، قیامت کے روز دل کی کیفیت چہروں پر عیاں ہوگی۔ جن کے دل نور سے منور ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے، اور جن کے باطن میں گمراہی کی تاریک جمی ہوئی ہے اس روز ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کامیابی اور نجات پر فرحت و سرور کی کیفیت جو چہروں پر نمایاں ہوں گی ان کو بیاض وجہ یعنی چہرے کی سفیدی سے اور کفار و فساق رحمت الہی سے محروم کے باعث جس اندوہ و الم کا شکار ہوں گے اور جس کے اثرات چہروں پر بالکل واضح ہوں گے اسے سواد وجہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال مومن و کافر ہر ایک اپنی اپنی شکل سے پہچانا جائے گا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گمان کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض کافروں کو نہیں پہچان سکیں گے کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقبولوں کی محبت اور رفاقت نصیب فرما دے جن کے چہروں کی درخشانیوں کے سامنے مہر نیمروز شرمندہ ہوگا، آمین ثم آمین۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، اور وہ خوش نصیب لوگ روشن ہوں گے جن کے چہرے تو وہ رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔
تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ ترجمہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ ظلم کرنے کا دنیا والوں پر۔ تفسیر، یعنی قیامت کے دن بعض پر انعام و اکرام کی بارش اور بعض پر غضب و ناراضگی کی پھٹکار بلا وجہ نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک کے اپنے اعمال کا یہ نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے بلند اور پاک ہے کہ وہ کسی پر زیادتی کرے یا کسی کے اعمال کو ضائع کر دے۔ وہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ خود جان بوجھ کر اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے اعمال بد سے اپنے نامہ عمل کی سیاہی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ تفسیر، یہ آیت پہلی آیت کے مضمون کی دلیل بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مالک و خالق ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ کسی پر ظلم کرے اور کسی کی حق تلفی کرے۔ نیز سابقہ تمام آیات کا یہ حاصل اور نتیجہ بھی ہے۔ اگلی 110 آیت کا مضمون، مقصد امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، ہو تم بہترین امت جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت و بھلائی کے لیے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، بعض ان میں سے مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں۔ تفسیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خیر الامم کے جلیل القدر لقب سے سرفراز کیا جا رہا ہے کہ جتنی بھی امتیں آج تک صفحہ ہستی پر ظاہر ہوئی ہیں ان سب سے بہتر تم ہو، کیونکہ تمہاری زندگی کا مقصد بڑا پاکیزہ، بہت بلند ہے۔ تم اس لیے زندہ ہو اور اس لیے کوشاں ہو کہ حق کا بول بالا ہو، ہدایت کی روشنی پھیلے، گمراہی کی ظلمت کا کافور ہو، باطل کا طلسم ٹوٹے اور اخلاق حسنہ کو قبولیت حاصل ہو۔ وہ حیوانی رسم و رواج جنہوں نے طاقتور کو ظالم اور چیرہ دست اور کمزور کو مظلوم و فاقہ مست بنا رکھا ہے، مٹ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی صداقت یعنی توحید پر تم خود بھی ایمان لا چکے ہو اور دوسروں کو بھی اس کے قبول کرنے کی دعوت دیتے ہو۔ اگرچہ پہلی امتیں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ سے مشرف تھیں، لیکن جو شان تمہارے امر بالمعروف کی ہے، جو حلال تمہارے نہی عن المنکر میں ہے، اور جو گہرائی گیرائی اور کما تمہارے ایمان باللہ میں ہے، وہ تم سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ نیز جس ہمت خلوص اور سرفروشی سے تم نے اس بار امانت کو اٹھایا ہے، یوں آج تک کوئی نہ اٹھا سکا، اس لیے تم اس کے جائز مستحق ہو کہ اقوام عالم کی بھری محفل میں تمہارے سر پر فضیلت کا تاج رکھا جائے۔ ان وجوہات کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خیر الامم ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے جو اس آیت میں ہی مذکور ہے، یعنی دوسری قوموں کے فیضان ہدایت سے ایک محدود علاقہ، ایک مخصوص قوم، وہ بھی ایک مقررہ وقت تک مستفیض ہو سکتی تھی، لیکن تمہارا ابر کرم بحر بر نشیب و فراز سیاہ سفید نزدیک و دور ہر خطے پر برسے گا اور ہر خطے کے پیاسوں کی پیاس بجھائے گا۔ تمہاری برکتیں صرف اپنے لیے اور صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہیں، اور یہ وہ شرف ہے جو کسی کو پہلے حاصل نہیں ہوا، یہ وہ جود و سخا ہے جس سے پہلے دنیا متعارف نہیں۔ اخرجت للناس میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ اگلا ہے، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ لوگ جو اس اعزاز سے سب سے پہلے مشرف کیے گئے وہ تو خود غاضب تھے، جبر و تشدد ان کا شیوا تھا، معصوموں کے اموال ضبط کرنا ان کا دستور تھا، اور جو غاصب نہیں تھے بلکہ دوسروں کے جبر و تشدد کا شکار تھے وہ جرأت و شجاعت سے محروم تھے، وہ یوں سہمے اور ڈرے رہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے آیات قرآن بدل دی گئیں بلکہ اپنی طرف سے آیاتیں بنا کر قرآن میں بڑھا دی گئیں، احکام شرعی میں منمانی تبدیلیاں کر دی گئیں، لیکن یہ حضرات ٹس سے مس نہ ہوئے کہ ایسی امت جس کا ایک طبقہ غاصب اور جابر ہو اور دوسرا طبقہ ڈرپوک اور بےحس ہو، کیا وہ امت اس قابل ہے کہ اسے ایک شریف قوم بھی کہا جائے؟ جائے کا اسے خیر الامم کے منصب پر فائز کیا جائے۔
اس صورت میں یا تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا کو ان کے باطن کا یا ان کے مستقبل کا علم نہ تھا اور ناواقفی اور بے علمی کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز بخشا جو اس کے قطعاً اہل نہ تھے، اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ جانتا تو تھا لیکن ان کی خوشامد کر کے کام نکالنا چاہتا تھا، نعوذ باللہ۔ اور اگر یہ دونوں احتمال غلط ہیں اور یقیناً غلط ہیں تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جاتی ہے وہ جھوٹ ہے اور محض جھوٹ ہے، اور اسلام کے دشمنوں کی اسلام کے خلاف ایک گہری سازش ہے۔ اگلا ہے، یہود و نصارہ کو یہ خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی سیادت اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور مالی لحاظ سے بھی انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اسی لیے جاننے پہچاننے کے باوجود بھی وہ انکار پر مصر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کی غلط اندیشیاں ہیں، ان کی بہتر اور سعادت دارین تو اس میں تھی کہ وہ حق کو قبول کر لیتے، دنیا میں بھی عزت و وقار نصیب ہوتا اور آخرت میں بھی دوہرا اجر پاتے، لیکن اس روشن حقیقت کو بجز قلیل تعداد کے کسی نے نہ سمجھا، اور سچی اور دائمی عزت حق کو تسلیم کرنے میں ہی ہے۔ اگلی 111 سے 112 آیت کا مضمون، امت ذلیل و رسوا کیوں ہوتی ہے؟ لن یضروکم الا اذًا وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ ترجمہ، کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا سوائے ستانے کے، اور اگر لڑیں گے تمہارے ساتھ تو پھیر دیں گے تمہاری طرف اپنی پیٹھیں اور بھاگ جائیں گے، پھر ان کی امداد نہ کی جائے گی۔ تفسیر، یثرب کے یہودی بڑے اثر و نفوذ کے مالک تھے، ان کے پاس نہ دولت کی کمی تھی نہ سامان جنگ کی، ان میں بڑے جنگ آزما بہادر بھی تھے۔ انہوں نے یثرب اور اس کے ارد گرد دور دور تک قلعے اور گھڑیاں بھی بنا رکھی تھیں، یہاں تک کہ خیبر کی دور دراز آبادی میں بھی ان کے کئی مستحکم قلعے تھے۔ نیز ان کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو بھی یہ تھی کہ وہ غریب الوطن، بے سر و سامان، مٹھی بھر مسلمانوں کو مٹا کر رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہود بائی ہمہ قوت و ستوت کبھی تم پر غالب نہیں آ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ زبان درازی، فتنہ ترازی اور بہتان تراشی سے تمہارے دلوں کو دکھ پہنچا لیا کریں، اور اگر انہوں نے دل کڑا کر کے میدان جنگ میں آنے کی کبھی ہمت کی تو پھر شکست کھا کر پاؤں سر پر رکھ کر بھاگیں گے۔ دنیا نے دیکھا کہ اگرچہ ظاہری حالات ناموافق تھے لیکن قرآن نے جو پیشن گوئی فرمائی وہ پوری ہو کر رہی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ترجمہ، مسلط کر دی گئی ہیں ان پر ذلت اور رسوائی جہاں کہیں یہ پائے گئے، بجز اس کے کہ اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے کہیں پناہ مل جائے، اور یہ مستحق ہو گئے ہیں عذاب الہی کے، اور مسلط کر دی گئی ہے ان پر محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے اور قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ یہ بے باکی اس لیے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ تفسیر، اس پر مفصل حاشیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں گزر چکا ہے۔ یہاں ذلت اور مسکنت کے الفاظ کی ذرا توضیح مقصود ہے۔ بسا اوقات انسان اس قدر شکستہ خاطر اور افسردہ دل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس اور فروتر سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کی عزت نفس دم توڑ دیتی ہے، وہ دولت کی کثرت کے باوجود اپنے آپ کو فقیر اور جاہ و منصب کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس حالت کو عربی میں مسکنت کہتے ہیں، اور اگر کوئی جابر کسی کی دولت چھین لے اور اسے ذلیل و رسوا کر دے تو اسے ذلت کہتے ہیں۔ یہود کو ان کے گناہوں کی پاداش میں دو قسم کی سزائیں دی گئیں،
ایک تو یہ کہ ان کو عزت نفس سے محروم کر دیا گیا، وہ کروڑ پتی ہوتے ہوئے بھی ایک ایک پائی کے لیے جان دے دیتے ہیں اور ایسی رذیل و حقیر حرکتیں خوشی خوشی کرتے ہیں جن کو کوئی باغیرت و باحمیت انسان دیکھنا تک گوارا نہیں کر سکتا، اور جہاں بھی رہے بحیثیت قوم ذلیل و مقہور ہو کر رہے۔ اگلا ہے علامہ قرطبی لکھتے ہیں، یعنی اس کلام میں ان اعتصموا محذوف ہے۔ اب آیت کا معنی واضح ہو گیا کہ ویسے تو ان کے مقدر کی پیشانی پر ذلت و مسکنت کی مہر لگا دی گئی ہے، ہاں دو صورتوں میں انہیں امن و سکون میسر ہو سکتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کے عہد میں داخل ہو جائیں، اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ اسلام قبول کر لیں، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مملکت اسلامیہ کے پرامن شہری بن جائیں، پھر ان کے حقوق، ان کی عزت و ناموس، ان کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی، اور وہ تمام رعایتیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہوں گی۔ اور حبل من الناس سے یہ مراد لی گئی ہے کہ کوئی دوسری طاقت ان کی پشت پناہی کرے تو اس کے سہارے انہیں طمانینت خاطر نصیب ہو سکتی ہے۔ اہل نظر سے مخفی نہیں کہ قلب اسلام میں اسرائیلی حکومت کا قیام یہود کا اپنا کارنامہ نہیں بلکہ مغربی سیاست کی ایک سازش ہے جو مسلمانوں سے زیادہ اسلام کے خلاف کی گئی ہے۔ اسرائیلی حکومت کی بقا کا انحصار یورپ و امریکی امداد پر ہے۔ اگر وہ دستکش ہو جائیں تو یہ ریاست اپنی موت آپ مر جائے۔ یہ ایک غم انگیز اور ہوشربا حقیقت ہے کہ اگر شرق اوسط کے مسلمان فرمانروا باہمی رقابت کا شکار نہ ہوتے اور مجاہدین اسلام سے غدر نہ کرتے تو یہ ریاست دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہ ہوتی، لیکن اب شرق اوسط کے سیاسی مطلع پر ایسے مردان کارنما ہو چکے ہیں جن سے بجا طور پر توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بتوفیق تعالی اس زقوم کے درخت کو ایک روز جڑ سے اکھیڑ پھینکیں گے۔ اس حقیقت کو پھر دہرایا جا رہا ہے کہ یہ پھٹکار ان پر بلا وجہ نہیں پڑی بلکہ ان کے یہ جرم تھے جن کی یہ سزا ہے۔